کہ ہم نے تو تھے ہی نہیں وہاں پر. یہ وہ حالت ہے جب وقوع پذیر ہوگی وہاں پر. اب نکلیں گے سب کے سب وہاں سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جتنا کچھ بھی مواد ہے جہاں تک میری استطاعت میں ہو میں اس کو جمع کر کے وہ پورے اشکال اور وہ پورے شکلیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جہاں سے گزر کے وہ محشر تک پہنچے گا. تو اسی وجہ سے قرآن کے آیات کے ساتھ ساتھ احادیث میں جو معلومات اس کے ریلیٹڈ آئے ہیں وہ بیان کرتے جا رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کو جب دفنایا جاتا ہے یا مر جاتا ہے تو اس کے اندر ایک ایسا نقطہ ہے, خواہ وہ چھوٹا ایک نقطہ ہی سمجھ لینا, ریڑھ کی ہڈی کا آخری پوائنٹ عجب الزم, فرمایا اس کا نام عجب الزم ہے. یہ دراصل ڈسٹروائے نہیں ہوتا. انسان کو سب کھا جائے, بدن چلا جائے, ہڈیاں چلی جائیں, سب زمین کھا جائے یا درندے کھا جائیں, ایک ایسا پوائنٹ ریڑھ کی ہڈی کے آخری میں اللہ نے رکھا ہے جس کو کوئی بام, ہائیڈروجن ہو, آکسیجن ہو, کیا کچھ ہو, نیوکلیئر ویپنز ہو, بڑے بڑے کیا ایسڈ ہوں, کچھ بھی ڈالو وہ نہیں ڈسٹروائے ہوتا, وہ نہیں مرتا. اور آج سائنس کہتی ہے کہ بالکل واقعتاً صحیح, ہم نے اس حصے کو لے کے سب چیزیں, سب ایسڈ ڈال کے دیکھا, اس پر سے کوئی چیز اثر نہیں کرتی. آخری ریڑھ کی ہڈی کا پوائنٹ یہ فنا نہیں ہوتا. اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہ آخری ریڑھ کی ہڈی کا جو پوائنٹ ہے اس پوائنٹ میں تمہارا ڈی این اے کے ساتھ تمہاری پوری ہسٹری دفن ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے اس زمانے کے لحاظ سے بات کی کہ انہوں نے یہ سائنسی الفاظ تو استعمال نہیں کیے. اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ عجب الزم جو ہوگا نا, یہ دراصل تمہارا کبھی فنا نہیں ہوگا, وہ وہاں پر ہوگا جس کے اندر پورے تم ہوگے. جیسا کہ آم کی بینچ کے اندر آم کا درخت ہوتا ہے, اسی طرح تمہارا ہوگا جو اللہ تعالیٰ ڈسٹرائے نہیں کرے گا. اور آج سائنس کہتی ہے کہ ڈسٹرائے کر ہی نہیں سکتے ہم اس کو. میں نے قریب میں مطالعہ کیا تھا اس سلسلے میں, انہوں نے اس کو نام بھی دیا ہے باقاعدہ اپنا سائنسی لحاظ سے, سائنسی نام بھی دیا ہے, اور تجربے بھی کیے ہیں لیبارٹری میں رکھ کر بڑے بڑے کیا ہیں ایسڈ کے ذریعے, لیکن اس کو کوئی چیز ہلاک کر سکی نہ اس کو مٹا سکی. لیکن لطف کی بات تو وہ ہے جو اب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے اس میں ٹیسٹ کیا تو پورے انسان کا ڈی این اے اور اس کے ساتھ اس کا مزاج, اس کا رنگ, اسے کیا تھا, اس کا شوق, اس کو ذہین تھا, وہ غبی تھا, وہ کیا تھا, وہ سب کچھ نکال سکتے ہیں اس کے اندر سے, وہ عجب الزم کے اندر سے. اس کا دعویٰ کیا ہے سائنسدانوں نے. تو وہ چیز باقی رہ جائے گی جو فنا نہیں ہوگی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب یہ سور پھونکا جائے گا برباد ہونے کا, پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا, اور اس کے بعد موت کلی طاری ہو کے ایک عرصہ ہوگا, پتہ نہیں وہ عرصہ کتنا ہوگا, ابو ہریرہ کی روایت کے مطابق 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال. تو اس کے بعد کا قیام ینظرون جب اٹھ کے کھڑے ہونے کا ہوگا تو وہ عجب الزم ہی ہوگی جس کے تھرو تمہیں کیا ہے اجسام بننا شروع ہو جائیں گے. جس طرح تم بیج پیرتے ہو تو درخت اگنا, پودا اگنا شروع ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابن ابی حاتم کی روایت کے مطابق, ایسے وقت میں اللہ ایک بہترین بارش کو برسائے گا. اب دیکھیے کتنا ریلیٹڈ ہے. آپ کھیتی باڑی کے لیے بھی جب بیج پیرتے ہیں تو اس کے بعد بارش ہونی ضروری ہے کھیت آنے کے لیے. بعین ہی اسی طرح تمام انسان مر جانے کے بعد, گل سڑ جانے کے بعد ان کی بیج باقی رہے گی عجب الزم, اور اس کو اللہ تبارک و تعالی بھی انسانوں کو اگائے گا اس کھیتی میں سے, تو بارش برسائے گا. جب بارش برس جائے گی پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس بارش سے اسی عجب الزم کے ساتھ جو وہ موجود تھا پورے اجسام کو ملا کے اٹھا کھڑا کرے گا, خواہ وہ دفن کیا گیا ہو, درندے نے کھا لیا ہو, مچھلی نے کھا لیا ہو, یا آسمان کی فضاؤں میں رہ گیا ہو. اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ دفن ہونے والا ہی اٹھے گا. سب کے سب اٹھ کھڑے ہوں گے اور اپنے اپنے اجسام, وہی اجسام کے ساتھ جو دنیا میں پائے تھے, اور وہی خیالات کے ساتھ جو دنیا میں رہے تھے. اسی وجہ سے دنیا کے خیالات نہیں بھولے گا, وہ باقاعدہ یاد رکھے گا کیا کر کے آیا ہے. آج ایک اسٹیج کے بعد دوسرے اسٹیج کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا. مثلا بچپن کا کوئی واقعہ باپ یاد دلائے اور آپ کہیں کہ مجھے پتہ نہیں, تو باپ کہتا ہے نہیں بیٹا تم یہی کہتے تھے, پانی کو ماں کہتے تھے, میں کب کہتے تھے. ایک اسٹیج کے بعد اسے خود یاد نہیں رہتا,
لیکن یہ اسٹیج جو ہے وہ اسٹیج ہزاروں سال برزخ میں رہنے کے بعد بھی اسے نہیں بھولا جائے گا، کیونکہ وہ عجب الذم میں اس کی پوری ڈیٹا ہے پہلے سے، وہ ڈیٹا اس کو برابر حاصل رہے گی، وہ کیا کیا تھا، کتنا ظلم کیا تھا، کتنا اللہ کی نافرمانی کیا تھا، کیا کچھ کر کے آیا تھا، کون سے وقت گناہ کیا، کون سے وقت آنکھ ماری، کون سے وقت بغاوتیں کی، سب کا سب اس کے اندر ہوگا، اسی سب کو لے کے وہ آگے آئے گا۔ فرق اتنا ہوگا کہ یہاں پر تیرے لیے پناہ گاہ کپڑے کی بھی نہیں ہوگی، دور کی بات کوئی کیا ہے تیری واچ مینی کرے یا کوئی سپاہی تجھے پہرا دے، وہ تو بہت دور کی بات، تجھے کپڑا بھی نصیب نہیں ہو۔ ایسے حالت میں تو دوڑتا ہوا آئے گا رب العالمین کے ساتھ سامنے تنہا تنہا۔ ایک تو عجیب بات یہ ہے کہ سب اکٹھے ہوں گے، لیکن دوسری اس سے عجیب تر بات یہ ہے کہ کوئی بھی اس معاملے میں بالجماع نہیں ہوگا۔ اللہ ایک ایک کو بلا کے سوال کرے، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، تم میرے پاس اکیلے اکیلے آؤ گے، ادھر دے گا کوئی نہیں ہے میرے سپورٹ کو، ادھر دے گا کوئی نہیں میرے سپورٹ کو، تنہا جانے کا۔ دیکھیے نا، ہمیں کہیں ڈر لگتا ہے نا انٹرویو میں بھی کبھی، تو ہم کہتے ہیں کہ دوست سے بھائی تم بھی چلو، ذرا ہمت بندی رہے گی۔ انسان تنہا جانے سے ڈرتا ہے، دو تین افراد مل جائے نا ذرا ہمت آ جاتی ہے اسے، تو وہاں وہ بات بھی نہیں ہوگی، حالانکہ اتنا بڑا مجمع ہوگا لیکن کوئی تیرے ساتھ نہیں آئے گا تیرے حساب میں۔ جب وہاں تو آئے گا تو اکیلا ہی آئے گا، فردا، اکیلا اکیلا، اور ہوگی بھی زمین کیسی۔ اچھا یہ بھی سن لیں،